یہ جو کہانی ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہوئی کہ یہ دو لڑکیاں اور دو لڑکے اور چار لڑکیوں پہ مشتمل ایک موبائل ویڈیو منظر عام پہ آئی، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو ہمارے علاقے میں کافی ایک حد تک موبائلوں میں ایک سے دوسرے موبائل لے کے اس طرح موبائلوں میں نشر ہوئی، پھیلتی گئی۔ تو اس قسم کی جو بات اگر ہمارے علاقے میں پھیل جاتی ہے تو یہ بات پھر بہت خطرناک بن جاتی ہے، اور لڑکیاں اور لڑکوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ لڑکے تو چلو میرے پاس تھے وہ تو، لیکن لڑکیاں ان کے قبضے میں تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ لڑکیوں کا قتل نہ ہو۔ امی کو پتھر مارے، امی کو پتھر مارے۔ آپ کو لگا یا امی کو؟ کس آپ پتھر جس نے مارا اس کو پکڑوائیں گے ہم، کر رہا ہوں انصاف۔ میں کراکرم ہائی وے پہ ایک ریسرچ کر رہا تھا۔ کراکرم ہائی وے پہ رہتے ہوئے جو 30 ڈیسٹینیشنز ہیں یہاں اسلام آباد سے لے کر پنجاب بارڈر جو چائنا کے ساتھ ہے، جب کوہستان سے بھی گزرتی ہے KKH، تو ہر ڈیسٹینیشن کے میں جو ہے سوشل ایشوز، ایجوکیشن، ہیلتھ، ہر موضوع پہ ریسرچ کرتا جا رہا تھا۔ تو وہاں یہ اسٹوری سامنے آئی کہ وومنس کے ایشو کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میرا انٹرسٹ قدرتی طور پہ خود ہی بڑھنے لگ پڑا اس اسٹوری کے پیچھے، کھوج، انٹرسٹ اپنے ذاتی۔ مالی دیکھ سچ مرنے سنا والله سنا لو مو چاٹ کوٹو شریتیش давай شروط давай مالی انہوں نے ایک پرائیویٹ میٹنگ کی، لائک ایک کامن جگہ پہ ایک کمرے میں بیٹھ کر لڑکیاں ایک طرف بیٹھ کر کلیپنگ کر رہی تھی، اور ان میں سے دو لڑکے دونوں بھائی تھے، ایک ناچ رہا تھا، علاقائی رقص کر رہا تھا، اور دوسرا موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ لیکن ان لڑکیوں کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے فل نقاب کیا تھا، ساری اکٹھی تھی اور کوئی ایسا ولگر کام نہیں کیا۔ I'm not gonna mug you. Is that gorgeous or what, eh? And I believe I can run a decent marathon. Thank you very much. Download Veely now.
اب دیکھیں ہمارے جو علاقائی رسم و رواج ہے، جس طریقے سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ سارے کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو جن کے تعلقات ہوتے ہیں، اس طرح کے ناجائز تعلقات، کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، یا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو قتل کرتے ہیں. یہ ہمارا اس ایریا کا رواج ہے. قبائل میں بھی یہی ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے. تو اس طرح کے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ کوئی چوری چھپی نہیں ہوتے ہیں، یہ بالکل سریعام ہوتے ہیں. لیکن ان کے جو ہوئے ہیں نا وہاں پہ ڈانس نہیں کر رہی تھی، تالی بجا رہی تھی. نہیں، بہرحال اس طرح کے واقعات کو ہمارے علاقے میں برا سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو ہم پازیٹیو لیں، یہ نہیں ہے. اس کو آزادی نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے معاشرہ، آپ نے اس ایریا میں آپ نے سفر نہیں کیا ہوگا. اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ روڈ سائڈ پہ آپ کو ایک خاتون بھی نظر نہیں آئے، کیونکہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر محدود ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں تک محدود ہوتے ہیں. یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں. اگر اس طرح کی ماحول کو اگر اپنایا جائے تو پھر ہمارے ماحول جو ہے وہ بہت ہی بگڑ سکتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو ہم اون بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو کھلی پرمٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے علاقے میں مختلف قسم کے پروجیکٹ والے آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، وزٹ پہ آتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو بھی سب سے پہلے یہاں پہ جانے سے پہلے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے کلچر اور ہمارے رسم و رواج کو آپ لوگوں نے افیکٹ نہیں کرنا. کوہستان میں میں جب تحقیق کے لیے گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں بہت سے نوجوانوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور یہ اندازہ لگایا کہ کوہستان کی نئی نسل جہالت پر مبنی پرانے اور دقیانوسی خیالات و نظریات سے اب بالکل فیڈ اپ ہو چکی ہے اور وہ جرگہ کے متعین کردہ رولز کو مجبوراً مارے جانے کے خوف کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں. مگر یہ یوتھ حقیقتاً اب کوہستان کے سو کالڈ کلچر میں تبدیلی چاہتی ہے. کہ یہ سارے پہلو پہ شروع سے روشنی ڈال سکتے ہو؟ شروع سے اس طرح سر، یہ لڑکیاں جو تھی ان کا یہ افضل کے بھائیوں کے ساتھ کوئی لین دین تھی یا نہیں تھی، ان کا مجھے نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جب ویڈیو شو ہو گئی ہے تو شو ہونے کے بعد انہوں نے مطلب لڑکیوں کے اوپر پابندی ڈالی ہے، لڑکیوں کو کمرے میں بند کر کے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. کئی دن پھر یہ جمع ہو کر انہوں نے ایک جرگہ سسٹم کر کے لڑکیوں کو ختم کر دیا ہے. چار لڑکیاں تھی نا ویڈیو میں؟ ہاں ویڈیو میں 4 تھی. 5ویں کدھر سے آئی؟ 5ویں کو کیوں مارا؟ اس پہ اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے ویڈیو میں. اس لڑکی کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے. کیا دلیل دیتے ہیں؟ ہاں دلیل کیا دیتے ہیں کیوں قتل کیا اس پر؟ یہ نہیں پتا سر. تو تقریباً 1.5 سال بعد غلطی سے موبائل سے ویڈیو ایک سے دوسرے سے تیسرے میں گئی، تو ایسے اس پورے کمیونٹی میں پھیل گئی. جس کے بعد جب لڑکیوں کے جرگے کے ہائٹ کو پتہ لگا تو انہوں نے ایک جرگہ منعقد کیا اور پھر ڈیسیژن یہ لیا نہ صرف لڑکیوں کو بلکہ ان لڑکوں اور ان کی پوری فیملی کو قتل کر دیا جائے. 1 ماہ کے بعد انہیں ایک گاؤں سے اوپر ایک پہاڑی مقام ہے، ادھر جا کر ذبح کیا گیا. پھر انہوں والدین سمیت والدین انوالو تھے خود.
وہاں کا کلچر یہ ہے کہ پہلے لڑکیوں کو مارا جاتا ہے, جب دونوں کو مارنے میں پہلے نمبر پہ لڑکیوں کو مارا جاتا ہے, پھر ان لڑکوں کو, جبکہ ان کے لڑکوں کے پورے خاندان کو قتل کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ ان لڑکیوں کی وجہ سے ان کا پورا خاندان بدنام ہوا ہے, دیٹس وائی ہم ان کے پورے خاندان سے بدلہ لیں گے. یہ ان لوگوں کی جو جرگی کی وجہ سے, فتوے کی وجہ سے, کہ وہ اگر ان کو ابھی یہاں پہ کوئی کوہستان کا کوئی بندہ مجھے دیکھے تو ان کو کال کر رہا ہے کہ فلاں افضل جو ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا, اسی وقت بھی وہ پہنچ جاتے ہیں. اتنے میرے پیچھے پوری کوہستان غصہ ہے. اور حکومت سے میں نے اپیل کی, لوکل گورنمنٹ سے وہاں پہ میں نے اپیل کی کہ یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے, ابھی یہ لڑکیاں اور لڑکے قتل ہو رہے ہیں, لہٰذا آپ ان کے جان جو ہے نا بچائیں. میں نے پہلے سے, لڑکیاں اس وقت زندہ تھی, اس وقت میں نے اپیل کی, تو میری آواز کسی نے نہیں سنی وہاں پہ. حالانکہ ایک ماہ پہلے سے جب سے ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی, اس وقت سے وہ لڑکیوں کے اوپر کبھی تو گرم پانی ڈالتے تھے, کبھی انگارے ان کے اوپر ڈالتے تھے, ہر قسم کی تکلیف, اس طرح کی تکلیف دے رہے تھے کہ میں یعنی کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنی تکلیفیں دی. تو میں نے یہاں پہ ابتباد میں پریس کانفرنس کیا کہ بات یہ ہے کہ آپ واقعے کے وقت وہاں نہیں تھے. آپ کو یہ واقعہ آپ کے بھائیوں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے؟ بھائیوں نے مجھے بتایا ہے, دوسرے گواہان نے مجھے بتایا ہے. With the news summary on Geo.tv, I'm Shaibana Javeri. The Supreme Court has taken suo motu notice of the issue of 4 women and 2 men who were sentenced to death by clerics in Kohistan for singing and dancing at a wedding after a mobile phone video of them enjoying themselves surfaced. پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبر بڑی عام تھی کہ ان 4 خواتین کو قتل کر دیا گیا ہے. کوہستان کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد قتل کر دیا گیا. آج بھی یہ کنفیوژن ہے کہ کیا ان خواتین کو قتل کیا گیا یا نہیں. انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ یہ خواتین ابھی زندہ ہیں, شادی شدہ ہیں, اپنے گھروں میں. Actually, obviously when this case was reported, all of us immediately felt very upset and angry, and in our cultural context, because it can happen, So immediately, even when the media reports something like that, people like us, the knee-jerk response is it must have happened, because these are the violations which takes place all the time. نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن نے ایک سپریم کورٹ کی ریجنل جورسڈکشن میں ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, جس میں جس کے اوپر یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جو جرگہ ہے پورے ملک کے اندر جو اس کو ختم کر دیا جائے, جرگہ ہولڈنگ کو اللیگل ڈکلیئر کیا جائے. کیونکہ کمیشن کی طرف سے, اور میں اس کی پٹیشنرز میں سے تھی جرگہ کے خلاف, تو ہم لوگ وہاں کیس سن رہے تھے. جب یہ بات ہوئی اس کی ہیئرنگ ہونی تھی, تو میں تو اس کو سننے کے لیے اسلام آباد گئی تھی, اور وہاں جا کے پھر پتہ چلا کہ جی ایک اور بہت ہائی پروفائل کیس ہے, تو آپ کورٹ کی بلڈنگ کے اندر نہیں جا سکتے. تو یہ وہ ہائی پروفائل کیس تھا جس کی وجہ سے ہمیں کورٹ کی بلڈنگ کے اندر نہیں جانے دیا گیا. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا تھا جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی کہ جو 5 وہ کنڈیمڈ گرلز جو ہیں ان کو پیش کیا جائے. تو جو اس وقت کے کمشنر صاحب تھے انہوں نے بیان دیا کہ بے ان کی اطلاعات کے مطابق بچیاں زندہ ہیں, تاہم وہ اس کو پیش نہیں کر سکتے. In those days, the Rehman Malik, who was the interior minister, sitting in the room as well, and he said, Rehman Sahab, give them a helicopter, and he said, you go right now, I want you to leave right now, and in the afternoon I want you to come back and take some women with you, who could meet those see those girls. So while they were leaving, he just spotted me sitting in the courtroom, and he said, look, Dr. Bari is sitting here, why don't you take her along, and obviously then I didn't have any option to say no. اور پھر چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے بھی کہا تھا ڈائریکٹلی, فرزانہ باری کو بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ ابھی جانا ہے کیونکہ عدالتی حکم ایسا ہے. وہ باہر آیا, اور انہوں نے جب دیکھا کہ ہم بھی کچھ لوگ جو کہ کے پی سے آئے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا سے ہیں, ہم بھی وہاں, تو انہوں نے کہا چلیں جلدی جا کے ابھی اس کیس کے اندر جو آنر کلنگ کا کیس ہے اس میں ایک میٹنگ کرنی.
میرے حوالے سے کافی ریزنٹمنٹ کچھ ممبرز نے شو کی کہ جی یہ نہیں جائیں گے، لیکن چونکہ مجھے بیکنگ تھی سول سوسائٹی کی، سو آئی واز ویری فرم کہ جی میں تو ضرور جاؤں گی کیونکہ مجھے سول سوسائٹی نے نامینیٹ کیا. ہمیں بلایا ادھر میریٹ کے سامنے اور کہا کہ آپ جوتے اس طرح کے پہن کے آئیں، کوئی چادر لے لیجئے، اس طرح بڑا پریکٹیکلی انہوں نے کہا کہ آ جائیں ود ان این آور، آ جائیں، ہم یہاں سے امیڈیٹلی جا رہے ہیں. All I managed, I just called my, home and told my family that send me joggers, and that's all I managed to get, and we were just loaded, like they put us, sit on the a helicopter and off we go. اچھا یہ بہت ہی فار فلنگ، بہت ہی دور ایریا تھا. سم ہاؤ یہاں تک کہ وہ جب پائلٹ جو تھے جو ہیلی کاپٹر اڑا رہے تھے، ہی واز تھوڑا 2-3 دفعہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بہت ہی ٹائٹ ویلی ہے جس کے اندر ان کے لیے بھی منور کرنا مشکل ہو رہا. تو بہت ہی دور قسم کوئی جگہ تھی جہاں ہم گئے تھے. تو وہ وہاں پہ ان کی اپنی لینگویج تھی، کوئی کوہستانی لینگویج تھی جو ظاہر ہے ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا مشکل تھا. ہم وہاں پہ 2 گروپس میں بٹ گئے کیونکہ میں تو پشاور سے گئی تھی اور گرمیوں کے دن تھے تو میرے پاس تو پراپر ڈریسنگ بھی نہیں تھی اور جوتے وغیرہ بھی نہیں تھے. تو میں نے ان رفت کو ریکویسٹ کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم مارکیٹ جا کے کوئی جوتا ووتا لے لیں. تو پھر ہم مارکیٹ میں چلے گئے اور فوزیہ سعید اور فرزانہ باری جو تھیں وہ دوسری ایک طرح سے وہ کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ ملنے جانا چاہتی ہیں. کوئی جو تھا نا ایوری پرسن ہیڈ اے اسٹوری ٹو ٹیل جو کہ اسی طرح کی تھی. کوئی کہہ رہا تھا میری بہن کے ساتھ یہ ہوا، کسی نے کہا کہ یہ جو آدمی کھڑا ہے اس کی بھابھی کو مار دیا تھا. تو وہاں تو جب ہم تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو 100 اسٹوری تو ہمارے پاس دوسری تھی کہ وہ وہاں پر تو ایسے تھا جس طرح میں کہوں گی کہ کامن کولڈ نہیں ہوتا، عام زکام جو ہوتا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی، تو وہاں تو اس طرح کا سین تھا. ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمیں کچھ تصویریں ان بچیوں کی دے دیجیے کہ کل صبح جب ہم جائیں گے تو ہم تو ان سے کبھی نہیں پہلے ملے ہوئے، تو ہم کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ وہی بچیاں ہیں. تو دے ور ویری ویری ریلیکٹنٹ، انہوں نے ہمیں کوئی تصویریں نہیں دیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے ذہن میں یہ تو تھا کہ ہم ان بچیوں سے کبھی نہیں ملے تو ہم کیسے ان سے دیکھ پائیں گے ان کو یا ان کو پہچان سکیں گے. تو پھر ہم نے اسلام آباد میں عورت فاؤنڈیشن کو ریکویسٹ کیا فون کے تھرو کہ جی یہ جو ویڈیو ہے ان سے آپ تصویریں بنائیے اور یہ تصویریں ابھی فوراً ہمیں بھجوائیے. نیکسٹ ڈے مارننگ جب ہم اس ویلی میں پہنچے تو 3-4 گھر تھے، اسکیٹرڈ گھر تھے کہ جو مڈ ہاؤسز تھے. تو پوچھا ان سے کہ جی کہاں ہیں ان کے ریزیڈنٹس کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ موو کر گئے ہیں کیونکہ گرمیاں ہیں. تو وہاں ایز سچ ہمیں کسی لوکل سے اس وقت نہیں ملوایا گیا، لیکن وہاں پہ کچھ اور لوگ تھے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے، جن میں مولوی جاوید بھی تھے. اور وہ مولوی جاوید جو کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے فتویٰ دیا تھا ان کی کلنگ کا، وہ بھی ساتھ میں ہے. ہم نے اس کے اوپر ریزسٹ کیا، لیکن یہ کہا گیا کہ بھئی وجہ صرف یہ ہے کہ لڑکی کے رشتہ داروں کو اور کوئی نہیں جانتا. جو ہمارا گائیڈ ہے وہ یہ تو قبیلے کا تو کسی اور قبیلے کا تھا، وہ لڑکی یا لڑکوں کے قبیلے سے تعلق نہیں تھا اس گائیڈ کا، لیکن یہ کہ ان کو کنونس کرنا، یہ بات کرنا شاید جاوید کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے. پھر اس کے اوپر گائیڈ نے بتایا کہ اس سے اگلا جو مقام ہے وہ پیدل واک 3 گھنٹے کی ہے آپ لوگوں کے لیے، اس سے پہلے نہیں آئے گا، اور وہ پہاڑی علاقہ ہے اوپر. پھر جب ہم نے انسسٹ کیا کہ ہم نے تو ضرور ان لڑکیوں سے ملنا ہے، تو ہمیں انہوں نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا کہ جی ایک اس پہاڑ پہ رہتی ہے، تو دوسری اس پہاڑ پہ رہتی ہے، اور یہ تیسری اس پہاڑ پہ رہتی ہے، تو یہ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے جانا. We went, like we walked about 3-4 hours, and then they make some child to run up, and they said bring that girl called Amna, ask her to come down. So while we were walking up, and apparently that boy has gone and this girl was, and we met somewhere in between. ہم پھر 2 لڑکیاں نیچے وہ لے کے آئے، دونوں چادروں میں لپٹی ہوئی تھیں، اسی قسم کی ریڈ چادریں جو کہ تصویروں میں ہیں. She was looking that scared, but of course like lost. And none of us, only Shabina speaks their little bit of the language, because the dialectic, although she's from KPK, but the dialectics spoken in Kohistan was different.
تو پھر جو ہمارے ساتھ جو لوگ تھے ہم انہی کے تھرو بات چیت کر رہے تھے. ہمارا کوئی ڈائریکٹ ظاہر ہے کمیونیکیشن ان لڑکیوں کے ساتھ نہیں تھی. آمنہ سے پوچھا گیا اس واقعے کے متعلق تو آمنہ نے کہا کہ یہ کسی شادی کی ویڈیو نہیں ہے بلکہ جو غدر میں ہم لوگ رہتے تھے اور لڑکے کی والدہ ہمیں اپنے گھر میں لے کے گئی تھیں کہ میرے گھر چلو بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں. وہاں پہ وہ لڑکے بھی آ گئے, وہاں کے پر بات میں وہ تھوڑا کلیپنگ اور گانا بھی شروع ہو گیا. تاہم اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ویڈیو بھی بن رہی ہے. ہم ظاہر ہے وہ تصویریں ہمارے پاس تھیں تو ہم نے اچھا اس کی ناک ایسی ہے, اس کی آنکھ ایسی ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ایکچوئل سائنٹیفک کوئی پروسیجر نہیں تھا کہ ہم اس کو پروف کر سکتے یا دیکھ سکتے آئیڈینٹیفائی کروانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. When we saw this girl, we looked at the photo, looked at her, all three of us felt she seems the same girl. یہ ایک لڑکی, ظاہر ہے دوسری تو تصویروں میں بھی نہیں نا, 4 ہی لڑکیوں کی تصویریں تھیں تب تک ویڈیو میں جو تھیں. اور دوسری بچی جو چھوٹی تھی عمر میں, وہ بتایا گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے کہ جو 2 لوگوں کے درمیان میں کوآرڈینیشن یا کمیونیکیٹر کا رول پلے کرتی رہی. پھر شاہین, میرے خیال میں وہ لڑکی دوسری کنڈیم گرل بازیگا کی سسٹر یا کزن تھی, اس سے پوچھا گیا کہ بازیگا کہاں ہے. اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا لیفٹ سائڈ کی طرف کہ بھی وہ تو اس طرف ہے, اس پہاڑوں پہ چند دن پہلے ہی گئی ہے. We came back, the people, we said, okay, now we want to see other girls, and then also the DIG police, they said, look, we were told, because we were ordered by the Supreme Court that we had to go back, because even we couldn't make it yesterday, but we have to go back, and we have to report whatever. So you didn't have enough time to stay? No, they did not let us to stay. They put us back on the helicopter, brought us back to the Supreme Court, and we were reported that we have only met one girl, and that girl seems to be alive. بات یہ کہ یہ جو لڑکا جو بھائی میرا ایک ڈانس کر رہا ہے, میں اس پہ یہ امید نہیں کر سکتا کیونکہ میرے سامنے کبھی اس طرح ڈانس کی نہیں, اور وہ ہے بھی چپ سا نظر اس طرح آ رہا ہے, چپ سا نظر آ رہا ہے. کبھی میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ اس طرح ڈانس بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا ابھی بتا دو کہ سچ کیا ہے, کہ آپ لوگوں نے کیا ہے, ان کے ساتھ فرینڈ شپ تھی, کیا مسئلہ تھا؟ کہتے ہم نے ان کے ساتھ ویڈیو بنایا ہی. وہ کہتے ہیں ویڈیو ہم نے ان کے ساتھ نہیں بنایا, کہتے ہیں وہ ہماری الگ ویڈیو تھی, ان کی الگ ویڈیو تھی. وہ کہتے ہیں ایڈیٹنگ ویڈیو. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے اس میں, آپ جب اس کو غور سے دیکھیں, وہ ویڈیو ہے بھی ہمارے پاس میرے خیال, تو جب لڑکے نظر آتے ہیں ویڈیو میں کیمرے میں, لڑکیاں بیچ میں نہیں, غائب ہو جاتی ہیں, اور جب لڑکیاں آ جاتی ہیں تو لڑکے بیچ میں نہیں ہوتے. میں اس کو ایڈیٹڈ نہیں کہوں گا. اور دوسرا, افضل کو اس کے بھائی تب نہیں بتا رہے کیونکہ وہاں پہ احترام کا کلچر ہے, اور چھپ چھپا کے یہ کام کیا گیا. وہاں پہ خوف ہوتا ہے کہ مار دیا جاتا ہے. اگر اس کے بھائی افضل کو ہی بتا دیتے یا اپنی فیملی کو کہ واقعی اوریجنل تھی, تو ان کی اپنی فیملی نے اسے نہیں چھوڑنا تھا, کیونکہ ان کے بڑے جو ہیں آباء و اجداد, وہ بھی اپنے جرگہ کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. دیٹس وائی ان کے بھائی جھوٹ بول رہے ہیں خوف کی وجہ سے کہ یہ ویڈیو جھوٹی ہے.
اگر اس طرح کی اگر یہ بات ہمیں بتا بھی دیتے تو ہم اٹھ کے ان کو قتل کرنے کے لیے اس طرح کم از کم اگر زیادہ سے زیادہ ان کو سزا دے دیتے تو ایف آئی آر ان کے خلاف کٹوا دیتے, پولیس کا حوالہ کر دیتے, لیکن ان کو قتل کرنے کی سزا ہم نہیں دے سکتے. لیکن اس کے بھائی دونوں چھوٹے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں نہیں سوچتے, ان کے اندر ایک خوف ہے. آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے, برائے مہربانی انتظار فرمائیے. اگر آپ ٹاک شاپ کسٹمر ہیں تو آپ ٹاک شاپ ہفتہ وار چھپر. ہیلو گل نظر, حسیب خواجہ بول رہا ہوں اسلام آباد سے, جرنلسٹ. یاد آ گیا؟ اچھا, تو دوسرا بھائی بھی پاس ہے؟ نہیں, پاس نہیں ہے. اچھا, تو چلو میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں. آپ دونوں ایک ہی ویڈیو میں اکٹھے تھے بھائی, تو آپ کا ہی وہ 2-3 باتیں ہی پوچھنی ہیں کہ جو وہ لڑکیاں ہیں جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں اور ان کی فیملی, ان کو جانتے ہو آپ؟ کیا ذاتی طور پہ ویڈیو سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. وہ ہمارے ایک گاؤں چلتا نا. اچھا, تو ہم جانتے تھے اس طرح آگے پیچھے, لیکن وہ ویڈیو جو بنائی تھی وہ ہم نے اپنے چاچا کی شادی پہ بنائی ہوئی تھی. اچھا, وہ آپ ہم نے خود جان کیا اس اپنے چاچا کی شادی پر. اچھا, یعنی ویڈیو آپ نے نہیں بنائی. اچھا, مخالف لوگوں نے بنا تو لیا, لیکن آپ کا جو ڈانس والا ہے اپنی مردوں میں اپنی شادی میں, وہ والا جو کلپ ہے آدھا, وہ ان کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ وہ انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے 2 کلپ ملا کر. نہیں, ملانے کے لیے وہ ڈیٹا کیسے ملا انہیں؟ وہ کلپ تو ملا لیے, لیکن میرے پاس لڑکیوں اور لڑکوں کی ویڈیو آئے گی تو ملاؤں گا نا. وہ آپ سے کے موبائل سے نکل کے کیسے پھیل سکتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اگر ڈانس کرتے ہیں تو اس کا کوئی اتنا کچھ مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ویڈیو ہر کسی کو بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں خطرہ نہیں ہوتا. اچھا اچھا اچھا, یعنی آپ نے خود وائرل اپنے علاقے میں دوست یاروں کو, کزنس کو شیئر کی, یعنی جیسے دوست یار کرتے ہیں اپنی انجوائمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہاں, اور اس علاقے میں تھی ہماری جائیداد بہت ساری تھی, جائیداد ہماری زمینیں, جنگلات, اور اس قسم کی ہماری جگہ بڑی اچھی جگہ تھی. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی دوسرے نے وہ جگہ ویران کرنے کے لیے یا انہوں نے یہ جگہ خالی کرنے کے لیے, قبضہ کرنے کے لیے کوئی تیسرا بندہ بھی کر سکتا ہے ہمیں اس علاقے سے نکالنے کے لیے. معلومات نہیں ہوتی. اچھا, اور دوسری چیز, وہ جو لڑکیاں جو مار دی گئی تھی, جو آپ نے بیان دیا ہے, آپ کو کیسے پتا لڑکیاں مار دی گئی ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہو وہ ویڈیو بھی ہم نے نہیں بنائی, ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, تو آپ کو کیسے پتا پھر لڑکیاں ماری گئی ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ ایک اپنے آپ کو شو کہہ رہے ہو. اچھا, ٹھیک. وہ بات سچ تھی بالکل, اسی وجہ سے ہم نے کہا, لیکن بعد میں وہ گواہان جو تھے وہ منظور ہو گئے تھے کہ ہم نے. گفتگو میں متاثرہ لڑکوں کے بھائی افضل نے بتایا کہ ایک ماہ قبل مانسیرا میں مقامی عالم مولانا جاوید نے جرگہ کرا کے لڑکیوں اور لڑکوں کو قتل کرانے کا حکم جاری کیا. 30/5/2012 کے رات 2 بجے ان لوگوں نے ذبح کر دیا ہے, اور یہ بات مجھے, میں حلفاً کہتا ہوں, 1000 دفعہ قرآن مجھے اٹھانی پڑے, میں قرآن اٹھاؤں گا, ان لوگوں نے ذبح کر دیا ہے. مجھے اور میرے بھائیوں کو جان کی خاص قسم کی خطرہ ہے. میں بتا سکتے ہیں لڑکیوں کو؟ جی سر. کیا نام کیا ہے لڑکیوں کے؟ ان لڑکیوں کے نام میں نے ان کے رشتہ داروں سے اور ان کے پڑوسیوں سے لیے ہیں. بازغہ نام کی لڑکی ہے, اور دوسری اس کی چھوٹی بہن ہے, ایک شاہین نام کی لڑکی تھی, اور دوسری جو لڑکی ہے اس میں سرنجان نام سے ایک لڑکی ہے, اور تیسری جو ہے اس میں چوتھی جو لڑکی ہے بیگم نام کی لڑکی ہے. کل 5ویں آمنہ نام کی جو لڑکی ہے. ان 5 لڑکیوں کو 30 تاریخ کے رات 2 بجے کے ٹائم ذبح کر دیا گیا. ذبح کر دے گا.
مونږ په کشاله کې جوړي خدایم په نه کې کا مونږ کشاله خدمه مونږ دې سره کار نشته چې ویډیو دی وکړه مونږ چې مطمئن کړي بیا هغه نشته او تاسو عزت څنګه عزت مہربانی. اسلام آباد سے روانہ ہونا تھا کمیٹی کے دیگر ممبران کو بھی، لیکن صرف فرزانہ باری صاحبہ آئیں. میں تھی، ایک جج جسٹس منیرہ تھی، اور یہی گروپ گیا، اور ادھر انتظامیہ بھی موجود تھی. ہم تو ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جی نہیں چاہتا کہ وہ ہو جائے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، یہ ایک اچھا شگون ہے کہ ایک مسئلے کو اتنی ہوا دی گئی کہ سارے پاکستان کی عزت کو بھی دو پہ لگا دیا گیا، انسانیت کو عزت وہ بھی دو پہ لگا دیا گیا، اور ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم جانور ہیں، کہ اگر کوئی شادی بیان خوشی منائے تو پھر ہم ان کو قتل کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کے جرگہ کر کے. جرگہ ہمارا ایک بہت یہ کہہ رہے ہیں جی جی کہ ویڈیو نہیں بنائیں گے. نہیں کیوں بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے. جب آپ بنائیں گے وہ آپ سے بعد میں بات کریں گے، وہ ٹھیک ہے، آپ لڑکیاں دکھائیں پہلے، وہ اس کے خیر ہے. تو واپس آ کے کچھ خواتین ہمارے سامنے، ان کے ماں باپ، ہر بچی کے ماں باپ، ختم ہوئی نسا نہیں Second mission we had more time, and yet we did not have those kind of preparation. I insisted there should be a translator, and there was no translator, and apparently the person who was translating us, he was a relative of those girls. آپ اوپر کرو بچے، ایسے ایسے کرو، یہ بال پیچھے کرو، بال پیچھے کرو ذرا. سننا سی اسدان خفا نشینا خوش کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. تو آپ کے پاس یاد ہوئی نا ہنسانے کا، ہمارے پاس تو نہیں ہے. And I think their mother was so terrified. I could see that she was keep on begging us like this, that something like this. So I can't understand what she was saying, but mother seems terrified. This one girl seems very angry, and I don't know how to interpret that. ان کے آئی ڈی کارڈز جسٹس منیرہ صاحبہ نے لیے، فنگر پرنٹس لیے، ان کے بیانات لیے. Second time I went with these two women, and I saw two women, and I'm not 100% sure, because when I saw them I felt they are not the same. I took their photographs. When I put the matching, their bone structures seems much more closer to but I cannot say 100%. تو بیسکلی میرا تو یہ کہنا تھا کہ اس جو ممبرس تھے اس میں تو فرزانہ باری صاحبہ تو آئیں، ان کو ادھر بھی تھوڑا بہت پوری طرح سیٹسفائڈ نہیں تھی. I told them that these are not, those two women are fake. I want to see the third woman who is apparently up on but then the administration has not, was insisted, and these two women, the judge Munira was heading the second mission, and Bushra Gohar, both wanted to come back. جسٹس منیرہ جو کمیشن کو ہیڈ کر رہی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے پاس انف انفارمیشن ہے، جتنا ان کو چاہیے تھا وہ ہے، اور وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ رکے. But I wanted to stay
stay on to see the third woman, who nobody, like the fourth woman, who no one has ever seen, and we were told she's pregnant, she's up there, she cannot walk down, helicopter can't go up. क्योंकि एक खातून को उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया था बिफोर द कमीशन, क्योंकि वो कह रहे थे कि शी इज़ नॉट वेल और वो काफ़ी ऊपर हैं, और इसलिए उनको वो नहीं लेके आ सके इन फ्रंट ऑफ, और मेरे ख्याल में rightly so. When I insisted in the second mission that I want to stay back and I want to go and climb that mountain, इंतज़ामिया ने कहा कि हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे. And the DIG police and Commissioner Hazara told me very clearly, you can stay back at your own risk. We have to go back with the Commission's other 2 members. If you like, you can go, you can stay back, you can go on your own risk. And on risk, if I get killed, something, they are not responsible, Why would you get killed, do you think that? Because of course in that local area, of course, we could not have gone in that area had there not been the police and the administration and the politician. I mean, there's no question going to that area without the security and without the protection. We came back because the weather was bad, so we came back by road, and of course we were not talking to each other. There were 3 members of the inquiry committee. I am saying they are not the same women. Further investigation is required. These 2 other women are saying, we met the girls, and they are saying that thing has happened. So when he closed the case, in his closing order, he mentioned, because Dr. Bari has her own reservation and she's not convinced, but since the commission is headed by the judge, therefore I'm closing the case. However, if Dr. Bari had any concrete evidence in future, I will reopen the case. इसको देखो, इनको देखो, ये भी बादशाह की बेटे. मैं इस्लामाबाद में हूँ, बस मैं अभी फ्री नहीं हुआ, अभी फारिग होकर फिर आपसे बात करता. बस वो बाहर के वो बंदे थे, वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, बस अभी फारिग हो रहा. दरख्त हाँ ना, आपने बताया अशफाक को सच में लगी है. अच्छा, अल्लाह खैर करे. तो हाफिज आप लोगों की भी गिरी है. अच्छा, और कोई बंदा तो नीचे नहीं आया ना? हाँ, शुक्र है. अच्छा, तो और अभी आप वकालतनामा भेजेंगे तो 2 तारीख को जाना लाजमी है या नहीं? साबिक चीफ जस्टिस ने इस शर्त पर केस बंद करवा दिया था कि अगर बाद में कोई सबूत सामने आया तो केस को दोबारा खोल दिया जाएगा. 4 जनवरी 2013 को वीडियो स्कैंडल केस के मुद्दई मोहम्मद अफजल के 3 भाइयों को लड़कियों के कबीले वालों ने कत्ल कर दिया था. Have you seen that news report? ये पहले आपने देखी है? फिर टीवी पे देखा है ये? टीवी पे देखा. Yes. Are those your brothers? You sure of that? यकीनन. ये इससे अफसोस दुख हो रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ कि एक इशू कोई था, डीपीओ कोस्तान कत्ल का तनाज़ा है, ये वो झूठ बोल के इस चीज को डाइवर्ट करना चाह रहा है मीडिया की, इस सोसाइटी की तवज्जो कि ये गलत बंदा है.
I told him I did not want to show it to him to hurt his feelings. I just wanted to check and see if it was true or not, the video. ये सिर्फ आपको ये इसलिए नहीं दिखाई कि आपको परेशान करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए आपको दिखाई थी कि आप बताएं कि वाकई ये जो कुछ बताया गया ये सही है या गलत है इसके अंदर। जब ऐसी चीजें गलत हो दिल पे तभी बात लगती है, रोना आता है तो गलत ही आपको। हमारी पे इनके साथ कोई दुश्मनदारी नहीं थी और डीपीओ क्या था कि इन पे दुश्मनदारी थी, हालांकि मेरी यही वीडियो की वजह से मेरे भाई को। So your worst fear, Afzal, is that something like this happens to your other two brothers? अभी आपको जो सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि आपके जो बाकी भाई हैं उनके साथ भी इस किस्म का कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारे सब भाई उनका भी कोई गुनाह तो नहीं था, वो इस वीडियो में भी शामिल नहीं था, उनके साथ हुआ है तो उन भाइयों का और मेरा तो खैर बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं बेशक ना हो, लेकिन मैं ये भाई मेरा कत्ल हुआ है, मुझे भी जिंदगी बाहर नहीं चाहिए मैं, लेकिन ये कुर्बानी में दूंगा, जो हकीकत है उसको मैं सामने लाऊंगा जरूर। The first thing that Afzal told me was that these 5 women had been killed. Obviously, I couldn't verify that just because he was saying it didn't necessarily mean it was true. So I had to go and talk to the women who'd been sent by the Supreme Court to investigate this. And one of them gave me some photographs of the women that they'd met. And I compared that to photographs that Afzal supplied from another villager. So Afzal, through another person in the village, procured some photos of a woman that they identified as as Begum Jan. Sorry, they identified this woman as Begum Jan. This is the woman. There's 2 pictures of her. This picture and this picture. This is the woman who met investigators, saying that she was Begum Jan. I had a British facial recognition software company compare them to the photographs that the investigators took of the same woman. First of all, they compared the 2 photos of the woman saying that Afzal said was Begum Jan. They said that this woman was the same woman in both of these photos. Fine. So at least we know we have a picture of the same woman. Then they compared her to the woman that the investigators met. They said that this was very unlikely to be the same woman. For one thing that you might notice is that here she has a mole just above her lip, maybe a couple of millimeters above her lip. Here the mole appears to have moved and flattened much higher. Her facial structure also seems to be different. And this woman has a thinner face, it appears. This woman has a broader face, as you can see in this photograph as well. So the question is, if these 2 women are not the same, why did this woman meet investigators pretending to be this woman? One possible explanation for that is that this woman is dead. I've given those photographs to anybody who wanted them, and I've sent them to the Supreme Court 5 times for comment on the story. Obviously, we had to get comment from them. So. Did they comment? Unfortunately, no, they didn't comment. Yeah. मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से था एतराज़ कि जब कमीशन वहाँ गया फिंगरप्रिंट्स लेकर आया और इवन इमेजेस भी लेकर आया, वो चीज़ें दोनों इजीली स्कैन की जा सकती थी थ्रू नादरा। And you're sure that everybody in that village, the girls, had identification cards or fingerprints? मेरे नज़दीक मेरी जो रिसर्च है, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में 3 लड़कियों के शनाख्ती कार्ड नंबर डाले थे उनके नामों के साथ। मेरे नज़दीक 5 में से 4 लड़कियों के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और उन 4 में से मुझे 3 के मिल सके, जबकि चौथी का नहीं मिल सका। और 5वीं लड़की की उम्र क्योंकि 12 साल थी उसका बन नहीं सकता। यहाँ पे 18 साल का जब तक कोई ना हो जाए उसका ID कार्ड नहीं बनता।
جب میں دیکھتا ہوں کوہستان کی صورتحال مجھے دیکھتا ہوں تو مجھے آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ ابو جہل کی تاریخ یاد آ جاتی ہے، جب لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اب لڑکیوں کو پالا پوسا جاتا ہے اور جب وہ جوان ہوتی ہیں تو ان کو صرف تالی بجانے کے جرم پہ سزائے موت دے دی جاتی ہے اور وہ ایک جرگہ فیصلہ کرتا ہے۔ حیرتناک بات یہ ہے۔ We were advised that we should file habeas corpus, petition in the local court. So we got the now National Commission on the Status of Women on board. I went there. I requested the chairperson of the commission that please help us on that, which very kindly she did it. نے سوچا ہے کہ اس کیس کو ہم آگے لے کے چلیں، کیونکہ اس طرح کے واقعے ہم ہر وقت سنتے ہیں پاکستان میں، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل جائے۔ ایک دفعہ کیس میں کوئی ایسا نتیجہ نکلے گا تو پھر اس قسم کی روایت اور رواج کے نام اگر کسی کے قتل ہوتے ہیں یا جانے جاتی ہیں لڑکیوں کی، وہ ختم ہو جائے یہ سلسلہ۔ بنیادی طور پہ جو اس میں ہیئرنگ کے اندر جو ایک آرڈر جو پاس کیا سیشن جج کوہستان نے، وہ آرڈر یہ پاس کیا کہ ڈیٹینوز جو ہیں، جو وہ لڑکیاں ہیں، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے بیفور کورٹ جو ہے پروڈیوس کی جائے۔ یہ ڈیڈ باڈیز والا جو آرڈر تھا، یہ اس پاکستان کی ہسٹری میں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو قانون کی تاریخ ہے، اس میں ایک نیا آرڈر کے طور پہ یہ سامنے آیا۔ یہ انتہائی فورسفل آرڈر تھا، اور اس آرڈر کو دیکھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے سیشن جج صاحب بھی اس بات کو ذہنی طور پہ یہ مانتے ہیں کہ وہ لڑکیاں حیات نہیں ہیں بلکہ زندہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ لڑکیاں ثابت ہوں گی کہ زندہ ہے یا مر گئی۔ تو میں پورا آپ کے ساتھ ہوں، آپ دیکھیں کیا بس آپ میرے ساتھ دے دیں، اور انشاءاللہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی۔ گم گیا گانا، ادھر ہے، ادھر یس، یہ گانا چپ کر کے سنتا ہوں۔ Do you like it? یہ فلاسفیکل گانا ہے، آپ کے مطلب لفظ والا نہیں۔ آپ نے ان میں سے ان کو پھر کیوں کل سپریم کورٹ میں نہیں پیش کر رہے ہیں؟ وہ تو ہمارے کیونکہ روایات یہ تاریخ میں کبھی اس طرح کے کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کوہستانی روایات میں لڑکیوں کو عدالت میں کچہریوں میں پیش کرنا،
یہ تو وہ مجبوری ہے. تو تاریخ میں ہم پہ شناختی کارڈ. This is not correct, and also women do other kind of chores, you know, how outside their homes, like they work in the field, they bring water, woods, all that, you know. So I think this notion of that kind of there is the kind of you know, divide between public and private is more conceptual, you know. It's more here in our head and ideologically, but when you look at in practice, the women are crossing that boundary of public and private all the time, you know. مولانا صاحب اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ منصرے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فتویٰ نہیں دیا اس طرح کا، آپ کہتے ہیں آپ نے جلوہ نہیں کیا. یہ بتائیے وہ خواتین زندہ ہیں یا مر گئی؟ وہ تو ہمارے علم میں زندہ ہے. اس حوالے سے میں آپ کو روشنی ڈالتا ہوں. میں آپ کو خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ یہ جو میرے اوپر الزام ہے اس میں کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل میں محترم بات یہ ہے کہ جب اس طرف کے لڑکوں نے یہ تصویریں نکال کر میڈیا میں تشہیر کیا تو ہم نے کچھ نہیں کہا ان کو. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے تو بہت غلط کام کیا ہے، پردہ نشین عورتوں کی آپ نے اس طرح بےزتی کی ہے، یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ہم نے کچھ نہیں کہا ہے. تو ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے ڈر کر اوپر جا کر ڈی پی او کو بھی درخواست دی اور انسانی حقوق والوں کو بھی درخواست دی، میڈیا والوں کو بھی درخواست دی کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں، انہوں نے لڑکیوں کو بھی مارا ہے، یہ ہم کو بھی مارتے ہیں. یہ افواہیں اس طرح چلی ہے اور یہ تو ہمارے روایات کے بھی خلاف ہے. ہماری روایات میں بھی اس طرح کا جرگہ سزا نہیں دیتی ہے. میرے پاس ایک ہی ٹول تھا اپنی انفرادی یا ذاتی حیثیت میں، سوشل میڈیا. میں نے اس کو یوز کر کے پوری دنیا تک اس سٹوری کو تقریباً 2 ماہ ریگولر میں سوشل میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ رہا. پاکستان کے ہر شعبے کے، ہر طبقے کی، ہر پرسنالٹی، ہر ہائی پروفائل متعلقہ لوگوں کو یہ نہ صرف سٹوری بھیجی بلکہ انہیں کہا کہ اس پہ آواز اٹھائیں. پلس اسٹوری کو ایک جو لوکل جرنلسٹ ہیں حسیب خواجہ صاحب، انہوں نے بریک کیا تھا. انہی سے بات کرتے ہیں کہ اب لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے. حسیب صاحب آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہو تو تھوڑا سا میں بتائیں کہ اب کیا صورت حال ہے. سول سوسائٹی یہ مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اگر اس کیس کو ری اوپن نہ کیا تو وہ لگاتار احتجاج کرتے رہیں گے. کوہستان کے کیس کو اٹھا کے ہم ان تمام مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشن اور اسٹرکچر کی وجہ سے روز عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ اس قسم کے قاتلانہ قتل کو بند کرنے کے لیے اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے تحقیقات یہ 2 قبیلے الگ الگ جگہوں پہ رہتے تھے، لیکن دسمبر اور یہ جو سردیوں کے مہینے ہیں اس میں ایک کامن پلیس ہے، یہ وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں موسم کی وجہ سے. یہ جس وقت ویڈیو بنائی گئی یہ ویسے ہی رہ رہے اسی ایریا میں تھے، تو ان کے لیے آسان تھا گیدرنگ کرنا کیونکہ دونوں قبیلے قریب قریب رہ رہے تھے. دیٹس وائی یہ گیدرنگ ہو پائی. ایسے نہیں ہے کہ پلانڈ وہ وہاں سے but it was probably like a boy and a girl who liked each other, you know, like the innocent kind of. لیکن آپ ویڈیو میں دیکھیں یہ لڑکیاں اس طرف
کٹھی بیٹھی ہیں وہ اس طرف Yeah. ہم اس سے assume وہاں تک نہیں لے جا سکتے assumption کر کے. Right. It's a No, I arm think, making. as far I'm concerned, in the cultural context of Pakistan, definitely there was something going on between the Something girls and innocent, boys. something innocent. Which is very natural. It happens all the time in Pakistan. If somebody denies that people don't fall in love, even in Pakistan, I think this is absolutely implausible. People do fall in love despite all these dangers and Maybe one girl was in love with one. باقی ویسے ساتھ ایک گرل کا ایشو تھا اگر ہم نے یہ کہنا ہے تو. Right. Well, I mean, in that sense, in some ways, it's you have to understand that girls and boys are girls and boys everywhere in the world. Yeah, You know, absolutely. the desire for joy and love and Absolutely, and obviously it's difficult for a one. So maybe one of them had something to do with the boy. ویڈیو دیکھتے ہوئے جسٹ کلیپنگ پہ ان کو ذبح کر دینا کہیں کا بھی عام نہیں ہے. اسلام کو اگر دیکھا جائے جو ان کا کلچرل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے اس میں غیر شادی شدہ کا اگر زنا کریں تو جسٹ وہ کوڑے ہیں اس سے بندہ مرتا نہیں ہے, صرف کوڑے غیر شادی شدہ کی سزا. اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھ کر اپنے کلچر کو مذہب پہ رکھ کے سزا دیں تو موت جو ان کو دے گی وہ بھی ناانصافی ہے. دین میں یہ مذہب یہ فتویٰ نہیں ہے. تو دیکھیں میں ایک عالم ہوں, ایک ایشیا کا ایک مشہور ترین ادارے کا میں فاضل ہوں, میں اس طرح بے احتیاط فتویٰ کس طرح دے سکتا ہوں؟ میری کمٹمنٹ ہوئی تھی مولانا دلدار صاحب جو کوہستان میں ایم پی اے ایکس ایم پی اے ہیں اس وقت, ان سے, کیونکہ انہوں نے جب میری انویسٹیگیٹو سٹوری بریک ہوئی تھی اس کے چند دنوں بعد ہی پریس کانفرنس ایبٹ آباد میں کی تھی میڈیا کے, اور انہوں نے وہ چیزیں جو ریویل میں نے کی تھی کہ لڑکیاں نہیں زندہ, انہوں نے ان ساری چیزوں کو انڈورس کیا تھا. اور جب بھی وہ وقوع پیش آیا تو میں اس وقت باہر تھا, مجھے عصمت اللہ کا فون آیا کہ اس طرح حالات پیش آئے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ بعد میں اس نے خود میرے سامنے اعتراف بھی کر لیا کہ یہ کوئی ایسا طریقہ ہم نے اپنایا تھا, اس طریقے سے ہم نے کمیشن کو بھی ایک حد تک مطمئن کر لیا ہے اور ان کو فی الحال ان کو ہم نے واپس کر دیا ہے. ان سے پہلے وہ بات کریں. آپ لوگوں سے صرف اتنا عرض کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ تو آپ کی چالاکی ہے کہ آپ نے کسی ایک طریقے سے مسئلے کو ہینڈ اوور کر دیا, لیکن یہ مسئلہ آگے جا کے میرا خیال نہیں ہے کہ یہ چھپ جائے گا, یہ مسئلہ کسی نہ کسی وقت نکل جائے گا. وہ جو لوکل 27 ٹرائبز ہیں ان کا جو کمبائن ہے جرگا, گرینڈ جرگا, اس کے ترجمان ہیں, یہ ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں دوست محمد قاری. انہوں نے الگ سے اس مولانا دلدار کی پریس کانفرنس کے 2 ہی روز بعد ایک گرینڈ اجلاس کیا, اس میں انہوں نے تائید بھی کی. اس کی ویڈیو بھی ایک ہے, ایک میرے لوکل فرینڈ نے موبائل سے اس وقت جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وہ کیپچر کر لیا تھا. پاکستان سیکنڈل ویڈیو جو منظر عام پر آیا تھا اس میں جو کمیشن مقرر ہوا تھا اس میں مولانا عصمت اللہ نے غلط بیانی سے کام لیا, وہاں جھوٹی گواہی دیا کہ وہ لڑکیاں زندہ ہیں, حالانکہ وہ لڑکیاں اس وقت قتل کی گئی تھی. اس کے بہت سارے لوگ گواہ ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ لڑکیاں قتل کی گئی ہے. تو وہاں مطلب یہ لڑکیاں نہ ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں آیا ہے, مولوی جاوید کے فتوے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہوا ہے, نہ جرگے کے فیصلے کا کوئی ثبوت آیا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس اس واقعے میں میرے ملوث ہونے کا یا اس قسم کا کوئی ثبوت ہے تو وہ عدالت میں پیش کریں اور وہاں ثابت کریں اور اپنا دل کا جو ہے نا دل کو ٹھنڈا کریں اور بھڑاس نکالیں. کیونکہ اسی تحصیل میں اس واقعے کے بعد ان کی حوصلہ افزائی اتنی ہوئی کہ 25 اور واقعات ہو چکے ہیں ایسے, یہ تو ایک واقعہ ہے. تو اور نہ صرف یہ جرگہ, پورے ملک میں جرگوں کے آئے روز ہوتے ہیں الٹے سیدھے, تو ہمیں ایک آواز سننا پڑے گا. یہ ایک ٹیسٹ کیس. جرگا سسٹم یا ان لڑکیوں کے والدین کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ ان لڑکیوں کو ہر صورت عدالت میں پیش کریں. بھائی قانون از سپریم, پاکستان کا آئین از سپریم, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از سپریم. اگر
आइन नहीं है, कानून नहीं है, तो फिर तो जंगल वाली बात होगी ना। जंगल वाली बात फॉरेस्ट एक्ट यहाँ नहीं चलेगी। उस रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़कियां जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के सामने पेश की गई और जो रियल में है लड़कियां वो मैच नहीं कर रही, क्या ये आप समझते हैं एनफ एविडेंस है आपके लिए अदालत में केस लड़ने के लिए या नहीं? जी देखें, मैं तो अदालत के सामने अपनी मरूज़ात रखूँगा और अगर किसी को मिसलीड किया गया है तो अदालत उसको देख लेगी। इसी दौरान इस तरह हुआ है कि हाई कोर्ट में वो दूसरी पार्टी जो है उन्होंने सेशन जज साहब का वो आर्डर जो है वो चैलेंज कर दिया है। तो हम उनके हकूक़ की खातर ये फाइट कर रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर लड़कियां जो कुछ वो कहते हैं वो दुरुस्त है तो दे शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि जो सही सूरत हाल है वो सामने आ सके। इस वक्त मैं एबटाबाद में हाई कोर्ट में खड़ा हूं और इस वक्त मेरे साथ हबीबुर रहमान साहब मौजूद है जो आज कोस्तान वीडियो केस के हवाले से लड़कियों की समाअत करने के लिए यहाँ पर तमाम लड़कियों की तरफ से बतौर नुमाइंदा आए हुए हैं और ये अपना चेहरा मजहबी वजह से नहीं दिखाना चाह रहे। इनके मुताबिक मजहबी तौर पर शरन ये जायज़ नहीं है कि इनका चेहरा तस्वीर कैमरे के सामने आए। तभी इनकी हम पुश्त आपकी जानिब किए हुए हैं और अब मैं अपने सवालात का आगाज़ करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये लड़कियां क्या अब बाकी अभी तक जिंदा हैं या मार दी गई थी? बहुत वावेला ढंढोरा पीटा गया। इसमें जो वावेला रचाया गया और जो शोर शराबा किया मुकम्मल तौर पे झूठ पर मबनी है और अब भी जिंदा हैं, अपने घरों में हैं। ये इतने सालों से आप लोग भी बदनाम हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ 1 मिनट के लिए एक दिन आकर पेश नहीं की जा सकती? और वो कहते हैं कि कमरा अदालत खाली करवा दिया जाएगा मर्दों से। जनाब ये है कि हमने आपको बता दिया है
कि हमारा कल्चर नहीं है, हम कल्चर से मजबूर हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी अदालत के अंदर कोई औरत नहीं जा रही। और अदालत ये जो आर्ग्यूमेंट था उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी कि जी वहाँ का कल्चर ऐसा है कि उसमें लड़कियाँ जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल सकती और या अदालत के सामने नहीं आ सकती, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त कल्चर के नाम पे, रस्म रवाज के नाम पे अदालत को ये जो दलील थी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। और अगर अदालत उस वक्त ये उनको हुक्म देती कि उनको लाया जाए, बेशक पर्दे में लाया जाए, और उनको पर्दे में वो अदालत उसको वेरीफाई करती, तो मैं समझती हूँ कि ये जो मामला बाद में गड़बड़ हुआ जिससे 3 और जानें ज़ाया हुई, जो अफजल के भाइयों का बाद में कत्ल हुआ, मैं समझती हूँ जो हम सब की ज़मीर पे बोझ है। तो हम सब ने गलतियाँ की हैं इस केस के अंदर, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि गलती जो है उसका मदावा किया जाए। और हम इसमें वो पेश करने से अपने वो कल्चर और सिस्टम और पूरा इलाके के रिवाज की वजह से मजबूर है, लिहाजा मज़ीद तंग न किया जाए। बस यही दरख्वास्त, बस अभी एक आपके मतलब की बात कर, ये जो लड़कियां हैं इनके केस में अगर जस्टिस मिलता है तो हम समझते हैं कि फिर उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर जो 49% औरतों की आबादी है शायद वो भी इस मुल्क से, इस हुकूमत से, इस रियासत से कोई इंसाफ की ठोकर रख सकती है। थैंक्स मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत ये फरजाना बारी थी, उधर गए हैं, उधर जाकर वहाँ कैंप डालकर मर्दों ने नहीं देखा है, अपनी वो उन लड़कियों को लाकर उन औरतों के साथ कमीशन के सामने पेश किया है। उन्होंने बयान लिखा है, वालिदैन से बयान लिखा है, भाइयों से बयान लिखा है, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट आकर उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को ख़त्म कर दिया है। केस जब क्लोज हुआ उसमें ऑटोमेटिकली उन्होंने लिखा हुआ है कि आप व्हेनेवर, आप पूरी जिंदगी में जब चाहे आ सकती हैं, ओपन करवा सकती हैं, यू हैव अ लीगल राइट टू ओपन दिस केस। बट ये सब बिल्कुल मैं नहीं कहती, चीफ जस्टिस का ऐसा, ये केस टेक्निकली हम ये नहीं समझ सकते कि ये केस टेक्निकली क्लोज नहीं है ये, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जब भी एविडेंस आएगी नहीं तो वो रीओपन करेंगे। ये बिल्कुल क्लियरली इसमें मेंशन हुआ है कि he has said कि we would take up the matter again। और फिर यहाँ पे मेरी पिटीशन पे ये लोगों के नजदीक तो है कत्ल हो गई, केस खत्म हो गई, ये वो, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जक्के ने जो फतवा दिया था वो सिर्फ वीडियो वाले लड़कियों पे नहीं था, बल्कि अफजल कोस्तानी समेत इसके पूरे खानदान को कत्ल करने का फतवा है। जो इनके 3 बड़े भाई थे जो वीडियो वाले नहीं थे, उनको भी उन्होंने मौका पाकर मार दिया, जिनके 15 बच्चियां यतीम हो गए। अगर उनको कत्ल करना जो है उस वक्त कत्ल करना था तो उनको चाहिए था कि पाकिस्तान की जो कानून आइन और कानून के मुताबिक आके ये कह देते कि इन लड़कों ने वीडियो बनाई है, इसका क्या जुर्म है, अदालत खुद फैसला करे। उनको उठ के अपने हाथों से कानून अपने हाथों में पकड़ के उठ के किसी और मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों को यतीम करना, ये तो मैं कहता हूँ कि इंसानियत नहीं है। एक सवाल 2 पूछने थे बस, तो अगर 30 सेकंड भी नहीं है तो फिर सुबह कॉल कर लूँगा। बताइए क्या है उसी केस के हवाले से अपडेट के उस केस में क्या होने जा रहा है, क्योंकि केस मेरी वकील से बात हुई है औरंगजेब साहब से, वो कहते हैं कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अभी NCSW ने हमें नहीं दिए, जब वो देंगे हम आगे सबमिट कर देंगे। मैं आपसे पिछली बार जब मिला आपने कहा था आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं, तो अब मुझे ये नहीं समझ आई, तब आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए। वो डॉक्यूमेंट हमें भेजे हुए जो उन्हें चाहिए है ना जी, वो चाहिए है कि हमें हाई कोर्ट से निकलवाना है अपने बात के जो ऑर्डर था जिसके तहत वो दासों के लेवल पे केस स्टॉप कर दिया है और यहाँ पर आया है, वो ऑर्डर हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास इस वक्त कोई फारिग ही नहीं है कि जो जाके ले सके। अच्छा, यानी जब आपके पास टाइम होगा तो वही सिर्फ आंसर करना है, एनफ, फिर केस शुरू हो जाएगा। वही एक डॉक्यूमेंट रह गया है, वो हम उसको निकलवा देंगे। इस वक्त इतना यहाँ पर बिजी है कि हम मेरे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है।
چلیں تو یہ میں کروا لوں گی. ٹھیک ہے. یہ میں نے آج ہی بات کی ہے اس کے اوپر. جی جی تو یہ ہم کروا دیں گے. ڈونٹ وری. چلیں میں وہ سوچ رہا تھا کچھ اس طرح کہ سپریم کورٹ یا تو میں اپلیکیشن دوبارہ ایک دوں, اگر وہاں رک گیا تو پھر یہیں سے تو ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کا نہیں چاہیے, سپریم کورٹ والا آرڈر نہیں چاہیے ہمیں, وہاں والا چاہیے. ٹھیک. جو ہائی کورٹ نے داسو والا کیس کو جی اپنی طرف کر دیا ہے, وہ ہمیں 1-2 ڈاکیومنٹس ہے کیونکہ سپریم کورٹ والا تو ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, حسیب خواجہ بول رہا ہوں. دوست صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا اجلاس ہے, تو کتنی دیر بعد میں رابطہ کروں آپ سے؟ میں ابھی تک صبح سے ٹرائی لگاتار کرتا آ رہا ہوں. جرگا پیپل, وہ 27 جرگوں کا جو ترجمان ہے وہ, اور مولانا دلدار لوکل جو ایکس ایم پی اے تھے وہاں کے, ایکس ایم پی اے, تو دونوں نے مجھے بیوقوف بنایا. 15 دن پہلے سے ہم لوگ شیڈول فکس کر رہے ہیں, انٹرویو کہ انہوں نے بولا مجھ کو کہ ہم نے خود اسلام آباد آنا ہے, تو آپ ادھر نہ آئیے گا, ہم خود اسلام آباد جب آئے آپ کو انفارم کر دیں گے. جب اتنے دن گزر گئے تو میں نے آج فون کیا اور صبح بات کی کہ چلیں اگر آپ کا آنا پاسبل نہیں ہے تو ٹیلی فونک انٹرویو کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. دوست محمد خان صاحب جو 27 جرگوں کے ہیں ترجمان, کہ آپ تھوڑی دیر تک کال کریں, ابھی میں کوئی فتوی لکھ رہا ہوں کسی جرگہ میں ہوں, تو 12 بجے کال کریں. پھر 12 بجے کال کی, پھر بزی ہوں, پھر 1 بجے کی نماز پڑھ رہا ہوں, پھر 2 ہو گئے, 2 بجے تک نماز ہی پڑھتے رہے, کال خود نہیں اٹھائی. پھر 3 بجے جا کر کال اٹھائی تو ہیلو, اوہو, کب تک میں رابطہ کروں آپ سے؟ ہیلو, آج ہی ہوگا کیا؟ مشکل ہے, ابھی ہم کسی کام میں پھنسے ہیں. ایک سوال نہیں پوچھ سکتا صرف؟ اس وقت تو چلو انہوں نے اس 2014 کے فروری کے مہینے میں دونوں نے اپنی اپنی جگہ سپورٹ کی اعلان تو کر دیا کہ ہم لڑکیاں واقعی مار دی گئی تھی اور ہم ہر جگہ گواہی دینے کو بھی تیار ہیں. لیکن اب چونکہ وہ پولیٹیکلی اور مذہبی طور پہ جن پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اور جو لوکل پالیٹکس ادھر چل رہی تھی, وہ سارے معاملات ان کے مفادات سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں ان دوسروں سے. دیٹس وائی اب یہ لڑکیوں کا کیس آگے لے جانے میں کوئی سیریس نہیں ہے. صرف اپنے نام کی خاطر یا اپنے فنڈز کی خاطر وہ ابھی تک آئے ہیں, اور باقی آپ نے کام کیا ہے اور حسیب نے, اور مجھ سے جو کچھ ہو سکا ہے میں کچھ کر رہا ہوں. لیکن دیکھو یہ بھی ان اے وے کہ یہ ڈسپوائنٹنگ, دس از آلسو ڈسپوائنٹنگ, مگر آن دا ادر ہینڈ آئی تھنک وی شوڈ آلسو سیلیبریٹ. چاہے ہم 3 لوگ ہیں بٹ ہم نے ابھی تک اس کو الائیو رکھا ہوا ہے. مطلب کوہستان کا کیس فار ایگزامپل, یسٹرڈے آئی ہیڈ somebody from the European Union, they said it's a flagship case for us. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فلیگ شپ کیس ہے, اور ناؤ ہی از پرومسڈ کہ وہ پوری ڈپلومیٹک کمیونٹی کو بریف کرے گا, کیونکہ آئی ہیو ڈسکسڈ کہ جو تمہارے بھائیوں کی بھی زندگیاں ایٹ رسک ہیں, ہم سب کی, حسیب کا بھی اور میرا بھی. میری تو آپشن یہ ہے کہ بیکاز under no circumstances I will leave Pakistan, you know. So I'm okay. Even I have a dual nationality. Put it away.
away. रख दे वापस। रख दो का एक है बेल्ट है खास, इसका बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट, इसके 2 मैगजीन और है, एक तो इसमें कितनी गोलियां हैं? You have 2 guns? No, he has 2 magazines. He has 2 filled with magazines, one bullets. gun. 52 bullets. Oh, कितने लोगों को हिट लिस्ट पे रखा है? 52 bullets. 52 bullets. Yeah. हर गोली पे नाम भी लिखा होगा मरने वाले का। हाँ ये लिखा। अच्छा। Oh. Really? फन मजाक कर। इसका यानी इसके होने से मैं ये खतरा, इससे ज़्यादा खतरा महसूस नहीं इस वजह से नहीं करता कि अगर मेरा दुश्मन आके मुझे सामने अटैक करने से पहले मैं कहता हूँ कि शायद मैं भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ। मुझे को फिल्मी हीरो समझते हो? हीरो नहीं समझता, लेकिन एक बंदा मुझे कत्ल करे तो मैं उसके जवाब में यानी ये मुझे भी हक़ हासिल है अपनी जान को बचाने के लिए, ये मुझे हक़ हासिल है कि मैं उस बंदे को कत्ल करूँ। कभी जज्बात में आकर चल जाए ऐसी गुस्से पे गलत जगह, जज्बात पे कितनी दफ़ा सर तलाक कलामी भी हुई है, लेकिन मैं जज्बात पे आके इस तरह काम नहीं करता। अफजल वाले वाक़या हमसे यहाँ से तकरीबन कुछ 40 या 50 किलोमीटर आगे दर्रे में हुआ है। आपको वाक़या तो पता है, किस्सा तो पता है? हाँ, किस्सा तो पूरी मीडिया को भी पता है, हमें भी पता है। हम तो इस वक्त पाबंद हैं पाकिस्तान के कानून के, लेकिन मैं आपको ये कहूँ क्या, मैं कहूँ कि मेरी माँ की बेइज्जती हुई है, मेरी बहन बेटी की बेइज्जती हुई है, मैं जाकर अदालत में कहूँ तो अदालत उस आदमी को क्या सज़ा देगी? कुछ भी नहीं देगी ना। मुझे इल्म है अगर अदालत सज़ा देती है, अगर मुझे जालिम से निजात दिलाती है तो मैं खुद अपना फ़ैसला क्यों करूँ? लेकिन मुझे 100% यकीन है कि उल्टा उस आदमी, उस जालिम के हक़ में फ़ैसला जाएगा, इसलिए ऑटोमेटिक पहले से हम फैसला कर लेते हैं कि हम उसको ख़त्म कर दें। अफजल मुसाद दरिया को नहीं जा हमारा अपना जो लड़कों का वीडियो जो था, और ये हमें पता नहीं था कि ये निकलेगा और लड़कियों के तस्वीरें भी इसमें शामिल होंगे, ये सोच भी नहीं थी। तो लड़के का तस्वीर मोबाइल में हो कोई भी नुकसान नहीं होता, तो इस वजह से हमने वो छोड़ा था। लेकिन हमें पता नहीं चला कि वो आगे जाके कंप्यूटराइज के ज़रिए उसको 2 क्लिप मिलाई गई हैं। मैं वो इसमें हॉस्पिटल में पैरामेडिकल में कोर्स कर रहा था, तकरीबन 6 महीने मैंने कर दिया था। उसके बाद ये वाक़या हो गई तो वो भी मुझसे रह गया है। FSC मैंने किया है। तो उन्होंने आपका बात पहुंचाया था जरगे में कि ये वीडियो असली नहीं है? ये नहीं सर, ये जरगे के नज़रों में जो बंदा मुजरिम होता है उसको जरगे में नहीं बैठाया जाता। जरगा बजाते खुद उन लोगों के आपस में जरगा होती है, और जरगा होकर उसको कबीला का जो सरबराह होता है या जो मौलवी होता है वो फतवा दे देता है कि फलाने बंदे को वाजिबुल कत्ल है, तो उसके बाद कत्ल किया जाता है। मुजरिम उनके नज़रों में जो बंदा मुजरिम होता है
تو اس کو اس میں نہیں بیٹھا تھا. حالانکہ اس میں تو مجرم والی ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی, کوئی فحاشی والی. یا میں کہتا ہوں صرف یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے. بدلہ کس طرح لیں گے؟ ہمارے 3 بھائی پہلے چلے گئے ہیں اور بدلہ آج کل لینے کی وہ ویسے جہیلوں کا کام. نیچے تو یہ فلم بنتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر کوہستان میں نہیں چھوڑتے. ختم نہیں نسا نہیں ان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے سر. یہ مارنا بالکل ناجائز تھا. ان کو اس طرح مارنا نہیں چاہیے تھا. کہ مطلب ان کے خلاف ظلم ہوا ہے بہت بڑا. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم مہمان نواز لوگ ہیں. ہم قتل بے بنیاد نہیں کرتے ہیں, کسی بنیاد پر کرتے ہیں اگر کیا بھی. مزید کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہ بات آپ اپنے پاس نوٹ کریں کہ ہمارا یہاں پر یہ قتل جو ہے یہ رواج کر رہا ہے, یہ رواج قاتل ہے. ٹھیک ہے بس در بنی یہ سے مطلب بند ہو جاتی در وہ جو یہ تھا مطلب وہ ہوتا ہے بس صحیح ٹھیک بند وای دي تاج کو جو تاج کو شو تاج کو جو مهم بيه رن يا شو رن شوف يا شو باي باي تے مینوں بھیجی خبر